عمران خان صاحب وہ جن کو 3 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، یہ وہ نوالا ہے جو آپ کو ہضم نہیں ہوگا، باہر نہیں آئے گا، اندر نہیں جائے گا۔ آپ لوگوں نے جو ظلم کیا اس شریف النفس لیڈر کے ساتھ، وہ ظلم اب واپس آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جیل میں رکھیں، علاج کریں نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے پہلے ان کو کوئی آسانی دے دی ہوتی تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دودھ پہ آپ نے ٹیکس لگایا، اچھا آپ سن لیں تو شراب پہ کیوں نہیں ٹیکس لگاتے؟ شراب تو مفت ملتی ہے۔ سینیٹر زرکا سوروردی۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، اتنی زبردست تقریروں کے بعد آپ نے مجھے آخری مشعل میرے آگے آخر میں دے دی، میرا خیال ہے، تو اس کا بھی ایک اعزاز ہے کہ خواتین کو ہمیشہ آخر میں ہی سب کچھ ملتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور ہم بھی یاد رکھیں گے۔ سر، آپ کے بعد ایک اور خاتون بھی ہے۔ میرے بعد جتنی بھی ہوں گی، لیکن خواتین کو تو آپ نے آخر میں ہی رکھا نا، بات ساری یہ ہے۔ اور یہی بات ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ 50-51% خواتین ہیں اس ملک میں، لیکن آخر میں نام خواتین کا ہی آتا ہے 99 کے بعد۔ تو بہرحال پھر بھی ہمیں آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ کی نہیں سر، بہت شکریہ۔ کی لیڈرشپ نے خود اس طرح نام دیے۔ نہیں سر، لیڈرشپ نے آپ نے بڑے نام آگے بھی ڈال دیے۔ کوئی بات نہیں سر، لیڈرشپ بھی آپ کے ہی بھائی بند ہیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ شروع میں کس بات سے کروں؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو بجٹ ہے اس کی کیا تعریف اور بد تعریفی کدھر سے انسان شروع کرے۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب سے شروع کرتی ہوں۔ عمران خان صاحب وہ جن کو 3 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، یہ وہ نوالا ہے جو آپ کو ہضم نہیں ہوگا، باہر نہیں آئے گا، اندر نہیں جائے گا۔ آپ لوگوں نے جو ظلم کیا اس شریف النفس لیڈر کے ساتھ، وہ ظلم اب واپس آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جیل میں رکھیں، علاج کریں نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے پہلے ان کو کوئی آسانی دے دی ہوتی تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دنیا میں تو بڑی پذیرائی ہے پاکستان کی، الحمدللہ۔ بڑا اچھا ڈپلومیٹک کو کیا ہم نے، امریکہ اور ایران کی دوستی کرا دی یا سیز فائر کرا دیا، لیکن ملک کے اندر جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کریں گے آپ؟ اور دیکھیں، ہمیں تو آپ نے ہرا دیا، دیوار کے ساتھ لگا دیا، لیکن اس کا کیا کریں جس کو اللہ ہرا دے؟ آپ کی کوئی کوشش نہیں پوری ہو رہی، اکانومی آپ سے چل نہیں رہی۔ کیوں نہیں چلتی یہ اکانومی؟ اتنے آپ قرض لیتے ہیں، 1200 ارب کا آپ نے قرضہ لیا IMF سے، آج آ کے 300 ارب آپ نے دیا ڈیفنس کو، تو باقی 900 ارب کدھر گئے؟ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ گورکھ دھندا جو یہاں پہ لگا ہوا ہے، یہ کس کو؟ ہمیں تو پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کہاں جاتے ہیں یہ پیسے، لیکن مسائل بہت ہیں۔ بہرحال اس دفعہ کا جو بجٹ ہے اس کے بارے میں 2-3 باتیں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بجٹ جو ہے، ڈالر ہے یا روپے؟ سر کیا 1200 ارب ڈالر قرضہ دیا یا روپے؟ سر مجھے اتنی نہ ڈالروں روپوں کا اتنی گنتی نہیں ہے، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کو پیسوں کا پتہ ہے، ہم تو سادے سے لوگ ہیں، اپنی کماتے ہیں، جو کماتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، تھوڑی بانٹ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی فرق ہی نہیں بجٹ کے پتا۔ فگرز تھے نا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں سر، یہ جو لون لیتے ہیں آپ، اچھا لون لیتے ہیں جو آپ، اچھا سر ڈالر ہی ہوں گے نا؟ اچھا چلے اس بات کو چھوڑ دیں۔ اب یہ بتا دیں کہ اس بجٹ میں آپ نے، میرا اڑا لیں مذاق، ہم ویسے ہی عاجز ہیں، ویسے ہی زمین کے قریب ہیں، وہ انڈیا میں کاکروچ پارٹی بن گئی، ہم تو کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہیں، اور وہ کیڑے مکوڑوں سے جو بدتر آپ نے ہمارا حشر کیا ہے پاکستان میں۔ آپ کے اس دفعہ کا سارا بجٹ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، وہ عمرہ، اب آپ نے مجھے غصہ دلا دیا ہے، وہ عمرہ جو اس حکومت کے ارد گرد پھرتے ہیں، خواہ وہ کسی سیکشن سے تعلق رکھتے ہوں۔ مجھے بتائیے کس بیسس پہ ایک غریب ملک جس کے امیر حکمران، اور حکمران صرف وہ نہیں ہے جو کیبنٹ میں ہیں، لوگ سب بڑے اچھے ہیں، صرف رویوں کی پرابلمز ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آپ نے 7E ختم کر دیا، میں نے خود دیا ہے پچھلے سال 7E۔ کیوں ختم کیا؟ یہ وہ پراپرٹی پہ ہوتا ہے، جب آپ پراپرٹی بیچتے ہیں تو بیچنے والے کو گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ کیوں آپ نے ختم کیا یہ تو صرف اچھے
अमीर लोग करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज होती हैं बेचते हैं, गरीब आदमी को तो इसका कोई नुकसान नहीं है, तो क्यों अमीर आदमी के लिए आपने आसानी की? प्रॉपर्टी टैक्सेस, ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो सब आपने खत्म कर दिए, क्योंकि रियल एस्टेट माफिया आपके लिए बहुत मुकद्दम है। आपने सुपर टैक्स 10 से 8% कर दिया। सुपर टैक्स हम तो नहीं देते, सुपर टैक्स तो बड़ी कॉरपोरेशंस वाले लोग देते हैं, बड़ी कंपनियां देती हैं। क्रेडिट कार्ड, जब बाहर मुल्क जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड में बाकी टैक्सेस के अलावा 5% टैक्स लगा करता था, माशाल्लाह वो आपने 0.5% कर दिया। अब क्रेडिट कार्ड पे कौन सा पाकिस्तान का गरीब आदमी बाहर जाके खरीदो फरोख्त करता है? आपके बड़े बड़े उमरा हुकूमत में जो बैठे हुए होते हैं, जब मुफ्त टिकटों पे जाते हैं, 11 अरब के जहाज़ों में जाते हैं, अक्सर सुनना पड़ेगा, तो वहाँ जाके जब क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी करते हैं तो उनको तकलीफ होती है कि 5% हम क्यों हुकूमत को दें जिसके हम मज़े लूट रहे हैं। आगे सुन लें। फिर आपने कैपिटल वैल्यू टैक्स, जो बाहर का जो लोगों की जायदादें हैं उस पर आपने कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म कर दिया। अब वो पाकिस्तान के गरीब अवाम की तो बाहर नहीं है प्रॉपर्टीज, सिर्फ आपके अमीर लोगों की हैं। वही लोग जिनके IPPs हैं उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले मैं ये आपका सारा बता दूं। अच्छा हाँ, फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आपने कम कर दी, किस पे? बिजनेस क्लास टिकट्स पे, इंटरनेशनल ट्रैवल पे। अरे भाई, कौन सा पाकिस्तानी जाता है बिजनेस क्लास ट्रिप पे टिकट लेके बाहर मुल्क से? कौन जाता है? अमीर लोग जाते हैं, अशराफिया जाती हैं। उनके लिए कितनी प्यार से आपने सब काम आसान कर दिए, क्योंकि वो तो फिर लाडले हैं ना जी। ब्राउन साहब हैं इस मुल्क के हुक्मरान, जो गुलाम दर गुलाम हैं हम। और गरीब के लिए आपने क्या किया? माशाल्लाह माशाल्लाह। सुन लें, सबसे पहले तो पॉपुलेशन बॉम्ब जो है इस मुल्क में, जो इस मुल्क को तरक्की नहीं करने देता। आपका फर्टिलिटी रेट जो है इस वक्त 3.5 है, ग्रोथ रेट आपका 2.5 है। और आपने क्या किया? आपका कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी माफ थी, आपने कहा नहीं, ये वापस लगाओ और बच्चे पैदा करो, लोगों के लिए और मुश्किल डालो, क्योंकि वो तो गरीब है ना, कीड़े मकोड़े हैं, उनका तो कोई हक नहीं है इस मुल्क में। फिर आपने और क्या किया? आपने, मैं एक बिजली का बिल लाई हूं अपनी लॉज का जनाब, ये बिल है, ठीक है? वेलकम ख्वाजा आसिफ साहब, वेलकम सर। आए सर, 9,000 रुपए का ये बिल है सर, आपकी मैं अटेंशन चाहूंगी। 9,000 रुपए का बिल है, जिसमें 66 यूनिट आपने बिल किए हैं, 66 यूनिट्स बिल है 9,000 रुपए का। अभी हमारे बड़े भाइयों ने कहा कि 35 रुपए 38 रुपए बिजली का यूनिट है। जी नहीं, आप 9,000 को 66 से डिवाइड कीजिए तो क्या जवाब आता है? 138 रुपए। 138 रुपए एक यूनिट बिजली का नर्ख आप ले रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपने अपने लोगों को 47 इस वक्त नून लीग की हुकूमत की IPPs हैं, कोई 35 के करीब पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों की IPPs हैं। क्यों नहीं आप रीनेगोशिएट करते? क्यों गरीब का खून पीस रहे हैं? आप पी रहे हैं। दूध पे आपने टैक्स लगाया। अच्छा, आप सुन लें, तो शराब पे क्यों नहीं टैक्स लगाते? शराब तो मुफ्त मिलती है, शराब पे टैक्स लगाएं ना। यहां हर जगह शराब बिक रही है, लगाएं उस पे टैक्स, ले पैसे। गरीब के बच्चे के दूध पे आप क्यों टैक्स लगाते हैं? कोई पूछने वाला नहीं है ना आपको, ये मसला है आपका। आप मुझे ये बताएं, बिजली पे टैक्स कब खत्म करें और सिगरेट पे टैक्स लगाएं? भले हमारे लोगों के ही सिगरेट के फैक्ट्रियां हो, सिगरेट पे टैक्स लगाएं आप। लग्जरी गुड्स पे आप टैक्स लगाएं। क्यों इस मुल्क में बाहर के चॉकलेट मिलते हैं? क्यों इस मुल्क में बड़ी बड़ी गाड़ियां नई इंपोर्ट होती हैं? कोई गरीब मुल्क नई गाड़ियां नहीं लाता। यहां क्या मसला है? यहां मसला यह है कि FBR कहता है कि भाई टैक्स इकट्ठा करना है, नई गाड़ी पे ज्यादा टैक्स होता है। पाकिस्तान में सेकंड हैंड गाड़ियां आनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी गाड़ी खरीद सके रिकंडीशन। लेकिन नहीं, यहां पर तो पैसे इकट्ठे करके लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऑटो। अच्छा, अब आप 5 वो इंडस्ट्रीज जिनको आप खास तौर पे मराआत देते हैं, कौन है वो लोग? क्यों हैं वो लोग? आप मुझे बताइए। सबसे
سے پہلے تو آپ کا آئی پی پیز الیکٹریسٹی کا سیکٹر. اچھا نئی کہانی, اور جی دنیا اس وقت سولر پہ جا رہی ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں فاسٹسٹ سولرائزنگ نیشن آن دا پلانٹ, 5.3 گیگا واٹس آپ نے منگائے ہیں سولر پینل. لیکن ماشاءاللہ حکومت کہتی ہے ہم نیٹ میٹرنگ ختم کریں گے, سولرائزیشن کو ہم ٹیکس کریں گے. ارے بھائی یہ کس قسم کا ظلم ہے آپ کا؟ کیوں؟ ہندوستان اس وقت اپنی وہ ہمارے جیسی کول ہے ان کی راجستھان میں, اس سے وہ ایل این جی بنانے جا رہے ہیں. چین بڑے عرصے سے کول سے ایل این جی بنا رہا ہے. ہم یہاں پہ آئی پی پیز اور لگا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب سے یہ حکومت آئی ہے دیامر بھاشا ڈیم انہوں نے بننا تھا 2028 تک, لیکن نہیں, سلو ہو گئے. کیونکہ اگر وہ بن گئے تو ہائیڈرو الیکٹرک تو بڑی سستی بجلی ہوتی ہے. آئی پی پیز کی کون خریدے گا؟ کیپیسٹی پیمنٹ کون کرے گا؟ ہم نہیں کرنی ہے نا, ہمارا ہی خون چوسا جائے گا پاکستان کی غریب عوام کا. اچھا اور یہ بتائیے کہ یہ جو ہم نے اتنی زبردست ڈیل کی ہے, ڈپلومیٹک کو زبردست, لیکن ساتھ ہمارے ایران بیٹھا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی تیل کی اسمگلنگ کی بلوچستان سے. مجھے یہ بتائیے ہم امریکہ بہادر کو یہ نہیں کہہ سکتے سر ہم آپ کے پاؤں پڑتے ہیں, ہم آپ کے گھٹنے ہاتھ لگاتے ہیں, وہ تو ہم لگاتے ہیں, لیکن ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایران سے تیل لیں, ہم سے سینکشن ہٹاؤ, ہمارے لوگوں کو 100 روپے کا تیل چاہیے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے. ہم یہ کہیں گے کہ میرے باہر پہلے ہم سوئٹزرلینڈ اور لنڈن میں رکھتے تھے اپنی پراپرٹیز, اب وہاں ذرا حالات خراب ہو رہے ہیں تو اب ہم بیلاروس جا رہے ہیں. اب سنیں کرگستان میں ایک گولڈ کا والٹ ہے, وہاں بھی ہمارا انٹرسٹ ہے. آذربائیجان ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ارے بھائی جانا تو ہم سب نے 6 فٹ زمین کے نیچے ہے, وہاں کون سا سونا آئے گا, کون سی ہماری آئیں گی جائیدادیں, شرم کرنی چاہیے ہمیں. اچھا جی, تو پاپولیشن کے ساتھ آپ بہت ظلم کر رہے ہیں. اور بس میں ابھی سورہ بقرہ کی آیت کا ذکر ہو رہا تھا تو میں بھی ایک سورہ بقرہ کی 18ویں آیت ہے جو مجھے بہت پسند ہے, اور یہ ابو جہل اور ابو لہب کے لیے آئی تھی. سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون, ان کو سنائی نہیں دیتا, یہ گونگے ہیں, ان کو نظر نہیں آتا, اور یہ پلٹنے والے نہیں ہیں. تو یا اللہ ہمیں معاف کر. سمن بکمن امیون کی جو یہ قوم ہے جو تو نے ہمارے سر پہ بٹھائی ہوئی ہے, جو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں, جو ہمارے اپنے ملک کو ستیلا ملک سمجھتے ہیں, اپنی چیز کو کوئی ایسے ٹریٹ کرے گا جیسے ہماری فائنانس منسٹری یہ بجٹ بناتی ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر ہم کوئی مشکل نہیں ہے, آئی ایم ایف سے ہم چھٹی کرا سکتے ہیں, 5 سال میں آپ آئی ایم ایف کو ختم کر سکتے ہیں, لیکن کیوں کریں گے آپ؟ میں آپ کو طریقے بھی بتا دیتی ہوں. within 5 years you can get out of the IMF trap, لیکن آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. محنت بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. اور آئی ایم ایف آپ کو جو بجٹ ڈکٹیٹ کراتا ہے وہ بجٹ وہ تو نہیں ہے جو آپ کے لیے ہونا چاہیے. آپ ان کی بات سن لیں ٹھیک ہے, لیکن کچھ اپنی عقل بھی بیچ میں لگائیں. مجھے بتائیں پرائمری سرپلس جو ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں آپ کے پاس جو بچ جاتے ہیں, جو اس وقت 2.5% آپ کو دیا ہے آئی ایم ایف نے آپ کو ٹارگٹ, اب آپ مجھے چیک کریں, آپ یہی 2.5% اگر آپ ہر سال کریں, سر بول لینے دیں کچھ نہیں ہوتا, ایک تو آخر میں آپ مجھے باری دیتے ہیں, پھر سر کچھ تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اور کرسیاں بھی خالی ہیں, تو میں اپنے آپ سے اور آپ کو ہی تنگ کر رہی ہوں, کھانا کھلا دوں گی بعد میں ساروں کو. ٹھیک ہے سر ایک سیکنڈ. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو آپ کم کریں, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے کم ہوگا؟ ایک ٹیکس نیٹ بڑھانے سے, کہ ان غریب تنخواہ داروں کو آپ نہ کریں ٹیکس, آپ لوگ ٹیکس نیٹ بڑھائیں. پاکستان کا 8% ٹیکس دیتا ہے, جبکہ دنیا کی روایت ہے 20-25-30%. تو کیوں نہیں ٹیکس نیٹ بڑھاتے؟ 3.8 ملین کا ڈیٹا ہے, ہماری حکومت کے وقت سے ڈیٹا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے کہ یہ لوگ جہازوں میں پھرتے ہیں جن کو آپ نے ٹیکس کم کر دیا, یہ لوگ بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے ہیں, ان کو ٹیکس کریں نا. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اپنے ہیں. آپ ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور آپ یہ جو ہر طرح کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ان کو کم کریں.
اور اپنے خرچے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو آپ کا ہے اس کو کم کریں. آپ فریز کیجئے فیڈرل ہائرنگ کو, فریز کیجئے فار 3 years Thank you, only. ڈاکٹر صاحبہ. نہیں سر اتنی جلدی نہیں جان چھوٹے گی. نہیں بس کریں ابھی. سر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, سر کیوں نہیں آپ پرائیویٹائز کر رہے؟ 5 سال ہو گئے, ایک کنسلٹنٹ کو ملینز آف ڈالرز کے لیے آپ ہائر کرتے ہیں, وہ کنسلٹنٹ ملینز لے کے چلا جاتا ہے, لیکن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز نہیں ہوتی پرائیویٹائز. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے مراعات لینی ہے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو آپ کریں, سرکولر ڈیٹ آئی پی پیز کا آپ کم کریں, پرائمری سرپلس کو آپ ریگولر کریں, پینشنز کو آپ ریفارمز میں لے کے آئیں. لوگ اپنی پینشن کے لیے 10% کنٹریبیوٹ کریں اپنی سیلری سے.